اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں سارے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ تاب یتوب توبۃ و متابن۔ تابہ کے معنی لوٹنے کے ہوتے ہیں، رجوع کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو توبو الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو۔ کیا اللہ سے دور ہو گئے تھے کہ اللہ کی طرف لوٹو؟ ہاں، اللہ کی نافرمانی کر کے، برائیوں کا ارتکاب کر کے، واجبات کو چھوڑ کر اللہ سے دور ہو گئے تھے، تو اب لوٹو اللہ کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف لوٹو خالص توبے کے ساتھ۔ یہ خالص توبہ کیسے ہوگی؟ خالص توبہ ہوگی کہ انسان جس برائی کا ارتکاب کر رہا تھا اس کو چھوڑ دے۔ کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا، کہ جب کبھی یہ برائی کر بیٹھتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں کہ ان کو تو اپنے نفس کو برائیوں سے بچا کر اللہ کے قریب ہونا تھا، مگر برائی کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیا، تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، جیسے ہی ان کو اللہ یاد آتا ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ توبہ کہ اللہ بخش دے، ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ صرف زبانی توبہ نہیں چلے گی۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو کام کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے کہ میں تو یہ کرتا رہوں گا، زبان سے توبہ بھی کروں گا، ایسا نہیں۔ تو زبان سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، ساتھ ہی جس برے کام کا ارتکاب ہو رہا تھا اس کام سے باز آ جائے، رک جائے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ ہم نے یہ کیا کر لیا، ہم نے اللہ کی ناراضگی مول لے لی۔ اگر اللہ ایسے ہی وقت میں ہماری گرفت کر لیتا، عذاب میں مبتلا کرتا، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو شرمندہ ہوتا ہے کہ اللہ میں ایسی حرکت دوبارہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الندم التوبۃ، الندم التوبۃ، شرمندگی ہی توبہ ہے۔ تو اپنے برے کام پر شرمندہ ہو، اپنے نفس کو ملامت کرے کہ تو نے کیا کر لیا۔ تو اولاً برائی کو چھوڑ دینا، ثانیاً شرمندگی کا اظہار کرنا کہ اللہ میں شرمندہ ہوں اپنے فعل پر، اس بات کا ارادہ کرنا کہ ہم دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے، ورنہ اگر دل میں ہو کہ جب موقع ملے گا ہم ایسا کریں گے اور ساتھ ہی زبان سے توبہ بھی کرتا رہے، تو پھر یہ توبہ کسی کام کی نہیں۔ اس کا ارادہ دوبارہ کرنے کا اس کی توبہ کو ختم کر دے گا۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک بندہ وہ ہے
جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور علم دیا ہے، وہ اللہ کے حق کو جانتا ہے کہ علم ہے اس کے پاس، وہ جانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اور ہمیں کن کن راہوں پر خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، تو اللہ کا حکم کو جانتا ہے، بندے کا حق ادا کرتا ہے، مال میں جو زکوٰۃ کا حق ہے وہ ادا کرتا ہے، تو اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتا ہے۔ تو کہا فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، اس کا مقام سب سے اونچا ہے۔ دوسرا کہا عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے مگر مال نہیں ہے، علم کی وجہ سے وہ اللہ کے حق کو جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں ایسے ہی خرچ کرتا اللہ کی راہ میں جیسے کہ اللہ کا یہ بندہ کر رہا ہے۔ تو یہ اپنی نیت کی وجہ سے اس شخص کے برابر ہے جسے اللہ نے مال دیا تھا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا تھا، اللہ کا حق جان رہا تھا۔ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، دونوں کو نیت کی وجہ سے برابر ثواب ملے گا۔ تیسرا شخص وہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا مگر علم نہیں دیا، مال پا کر علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے موج و مستی میں مال اڑاتا ہے، خوب عائش کرتا ہے، خوش ہے، تو ایسا شخص کہا اخبث المنازل، سب سے برے درجے کا انسان ہے یہ۔ چوتھا شخص وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی موج و مستی کرتا جیسے یہ عیش پرستی میں لگا ہوا ہے، میں بھی ایسی ٹھاٹھ کی زندگی گزارتا۔ تو کہا یہ دونوں، یہ تیسرے درجے کا آدمی اور چوتھا جس کے پاس مال نہیں ہے مگر اس کی نیت اور ارادہ ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی عیش پرستی کرتا، کہا یہ بھی اسی درجے کا آدمی ہے۔ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا گناہ برابر، صرف نیت کی وجہ سے انسان کا مواخذہ ہوتا ہے۔ یہ نیت کی مواخذہ سے مواخذہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ ارادہ پختہ ہو جائے کہ ہم کو تو یہ کرنا ہے، ورنہ صرف دل میں آتا رہے کہ یہ کھائیں گے وہ پئیں گے ایسے کریں گے، اس پر مواخذہ نہیں۔ وسواس جس کو کہا جاتا ہے، وسوسے پر مواخذہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر اس کا ارادہ ہے کہ ہم دوبارہ ایسے کریں گے تو پھر اس کی توبہ بیکار۔ تو جب توبہ کر رہا ہے، کام سے باز آ جائے، شرمندہ ہو، ارادہ کرے کہ ہم آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے، اور یہ جو کام سے باز آنا ہے، کام سے رکنا ہے، اللہ سے ڈر کر ہو، برا کام چھوڑ رہا ہے مگر اللہ سے ڈر کی وجہ سے نہیں، تو پھر وہ توبہ نہیں کہلائے گا۔ مثلا ایک آدمی شراب پیتا ہے، بیماری میں مبتلا ہو گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا تم کو یہ شراب کی وجہ سے بیماری ہوئی ہے، شراب چھوڑ دو تب تمہاری جان بچے گی، تو کہتا اب نہیں پیوں گا۔ اس کا شراب چھوڑنا ڈاکٹر کے کہنے پر ہے، اللہ کے ڈر سے نہیں، تو پھر یہ توبہ نہیں کہلائے گا۔ چور چوری کے لیے نکلا، گھر کے پاس پہنچا، دیکھا لوگ جگے ہوئے ہیں، واپس آ گیا، تو یہ واپس آنا، چوری نہ کرنا، یہ اس کے لیے توبہ نہیں کہلائے گا، کہ وہ تو گھر والے سے ڈر کر کے لوگ جگے ہوئے، ہم کو موقع ہی نہیں ہے، اس کا ارادہ تو تھا پکا کہ ہم چوری کریں گے، تو اس کا مواخذہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ جو کام کا چھوڑنا اللہ سے ڈر کر ہو تب تو توبہ کہلائے گا، اللہ سے ڈر کے بغیر کسی اور سبب سے وہ چھوڑتا ہے تو پھر وہ توبہ نہیں کہلائے گا۔ توبہ اللہ کی جناب میں، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس کا تعلق یا تو صرف اللہ سے ہوتا ہو یا انسان سے بھی ہوگا۔ اگر انسان سے بھی ہے تو پھر توبہ قبول کیے جانے کے لیے لازم ہے کہ اس انسان کا حق ادا کرے جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے۔ اگر کسی کا مال دیا تو اس کے مال حوالے کرے، تب جا کر کے اس کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ صرف اللہ سے توبہ کرتا رہے، بندے کا حق مار کر بیٹھا رہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں کیا دلیل؟ دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو لایا جائے گا
یاتی بصلاۃ وصیام وزکات، نماز پڑھتا رہا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا ہوگا، روزہ رکھتا رہا ہوگا، عبادتوں میں آگے آگے رہا ہوگا، مگر یاتی وقد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، آئے گا اس حال میں کہ اس نے فلاں کو مارا ہوگا، فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں پر بہتان تراشی کی ہوگی، فلاں کو قتل کیا ہوگا، یہ سب بندے کے حقوق۔ تو کیا کیا جائے گا؟ یہ جو بندوں کو مارا ہے، گالی دیا ہے، غیبت کیا ہے، فلاں کیا ہے، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہ جو نماز، روزے، زکوٰۃ کی وجہ سے جو اس کی نیکیاں جمع ہیں، اس کی نیکیوں کو اٹھا کر کے ان لوگوں کے حوالے کیا جائے گا جن کے حق میں اس نے ظلم کیا ہے۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ایک ایک کر کو اس کی نیکیاں اٹھا کر دی جائیں گی۔ ابھی بھی لوگ، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرا بھی حق باقی ہے، میرا بھی حق باقی ہے، تو کیا ہوگا؟ اب اس کے پاس نیکیاں ختم، نماز روزے کی جو نیکیاں تھیں ختم، اب کیا کیا جائے گا؟ کہا جائے اس شخص کی برائی لے کر اس پر ڈال دی جائے گی، اس شخص کی برائی لے کر، جس پر اس نے ظلم کیا ہے، اس کی برائی لے کر اس پر ڈال دی جائے گی۔ اب برائی اتنی جمع ہو جائے گی، اس کی نیکیاں تو ختم ہو چکی، برائی جمع ہو گئی، پھر کہا جائے گا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ تو تھا نمازی، توبہ کرتا تھا زبانی خوب، روزہ زکوٰۃ سب ادا کرتا تھا، مگر بندوں کے حقوق کی وجہ سے بندوں کی برائیاں اس پر ڈالی جائیں گی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طریقے سے ہمیں صرف نماز، روزہ، تہجد، فلاں فلاں نہیں، بندوں کے حقوق بھی دیکھنی چاہیے کہ ہمیں کس بندے کا ہم پر کیا حق واجب ہوتا ہے۔ اور سب سے آسان جس کا انسان ارتکاب کرتا ہے، یہ لوگوں کی برائی بیان کرنا ہے۔ اس کو ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ملاقات ہوئی فلاں کی غیبت شروع، ملاقات ہوئی فلاں کی غیبت شروع، ایک ساتھ بیٹھے 4-5 آدمی تو کسی کو ٹارگٹ بنا لیا، اس کی برائی بیان کرتے جا رہے ہیں۔ تو ہم غیر شعوری طور پر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور ہے بڑا گناہ۔ تو بسا اوقات انسان بعض چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیز اہم ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ کہا ہم اپنی زبان سے کچھ ادا کرتے ہیں تو اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز تو یہی زبان کی کمائی ہے۔ زبان سے تو نے جو ایک دوسرے کی غیبت کی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کیا ہے، یہی سب سے بڑی برائی ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ کسی چیز کو حقیر، کسی بھی برائی کو حقیر مت جانو۔ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم ومحقرات الذنوب، تم بچو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو۔ فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بَطْنَ وَادٍ، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے کہ کچھ لوگ پکنک کے لیے کسی میدان میں گئے، کچھ لوگ پکنک کے لیے کسی میدان میں گئے، ساتھ میں لکڑی لے کر نہیں گئے تھے، تو کہا جاء ذا بعود وجاء ذا بعود، فلاں گیا ایک لکڑی لے کر کے آیا، وہ ایک تنکا لے کر کے آیا، وہ ایک لکڑی لے کر کے آیا، حتی جمعوا ما انضجوا به خبزهم، ایک ایک لکڑی لے کر کے لائے، اتنی لکڑی جمع ہو گئی کہ اب ان کا پکنک تیار ہے، اب وہ روٹی بنا سکتے ہیں، کھانا بنا سکتے ہیں۔ وہی حال چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ہے کہ یہ کچھ کچھ کر کے جمع ہوتے رہیں گے حتیٰ یہلک نہ ہو، کہ یہاں تک کہ انسان کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے۔ تو اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، تحسبونہ ہینا، تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، تم جس چیز کو، جس بات کو، جس کام کو اہمیت نہیں دیتے، وہو عند اللہ عظیم، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہو سکتی ہے جو تم کو ہلاکت میں مبتلا کر دے۔
تو مومن تو وہ ہے کہ گناہوں کو پہاڑ کے مانند سمجھے کہ پہاڑ اگر واقع ہو تو کیسے بھاگتا ہے انسان، ویسے ہی گناہوں سے بھاگے۔ منافق و کافر وہ ہے جس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال وہ دی گئی ہے کہ گناہوں کے سلسلے میں منافق و کافر کی مثال تو ایسی ہے کہ بس مکھی آئی اور بھگا دیا۔ مومن کہتا ہے یہ تو پہاڑ کے مانند ہے، کیسے پہاڑ سے انسان بھاگتا ہے جان بچانے کے لیے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بھگایا ہے، بھاگے گا دور، یہ کہیں ہلاک نہ کر دیا ہم کو تمہارا۔ تو اس طریقے سے گناہ کے توبہ کے لیے توبہ خالص ہماری ان 4 شرائط کے ساتھ ہوگی کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں، شرمندگی محسوس کریں، ارادہ کریں کہ ہم دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے، اور اگر کسی بندے کا حق ہے تو اس بندے سے اگر ہم نے مال لیا ہے تو مال دے دیں، غیبت کی ہے تو کیا اس کو بتانا ہے کہ ہم نے آپ کی غیبت کی ہے، ہمیں معاف کر دیجیے، یا یہ کہ غیبت کے بدلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اس کی حالت اچھی کر دے، اس کو فلاں کرنے کام میں لگا دے، یہ اس کا بدل ہو جائے گا۔ تو علماء نے کہا اگر غیبت کرنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس سے بیان کروں گا تو ہماری جو تعلقات ہیں خراب ہو جائیں گے، وہ بجائے اس کے کہ وہ یہ اچھے پر محمول کرے، برائی پر محمول کرے کہ یہ تو اس کو ہم خیرخواہ سمجھتے تھے، یہ تو ہے ہمارا یہ۔ تو اگر تعلقات خراب ہونے والے ہیں اس کو اچھائی پر محمول نہ کر کے برائی پر محمول کرے، تو کہا اس کے لیے دعا کرے اچھائی کی، یہ اس کا بدل ہو جائے گا، یہ اس کا بدل ہو جائے گا۔ تو یہ توبۃ نصوح، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ ہم توبہ کریں تو کیسے کریں؟ کیا توبہ کے لیے کوئی مخصوص لفظ ہے؟ توبہ کے لیے کوئی مخصوص لفظ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زبان کو جانتا ہے، تو جو آدمی جو زبان جانے اپنی زبان سے اور اللہ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ رہا کچھ توبہ کے وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہے تو اور اچھی بات ہے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت کے قریب ہونے سے منع فرمایا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس درخت کے قریب نہ ہونا، یہ درخت نہ کھانا، ورنہ ظالمین میں تمہارا شمار ہوگا۔ شیطان نے ایسا بہکایا کہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہ کو بھول گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر درخت کو کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ جیسی انہوں نے کھایا، اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا ہم نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا؟ تو کیسے اللہ سے کیسے توبہ کی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ جو آدم علیہ السلام نے دعا کی، حوا نے دعا کی، یہ اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، تو نے روکا تھا مگر ہم کھا بیٹھے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں، تو نے اگر ہم پر رحم نہیں کیا، تب تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے، اس لیے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ تو یہ اللہ کا سکھایا ہوا تھا۔ ربنا، گویا کہ یہاں سے دعا ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یونس علیہ السلام، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں کہا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہ ذنون، یونس علیہ السلام کو یہاں ذنون سے تعبیر کیا گیا ہے، تو مچھلی والے اذ ذهب مغاضبا، اپنی قوم سے غصہ ہو کر بستی چھوڑ کر نکل گئے کہ ہم ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، یہ ایمان لانے والے نہیں، اسلام لانے والے نہیں، چلو دوسری بستی میں کام کریں گے جہاں زمین نرم ہو سکتی ہے، ہماری بات سنی جا سکتی ہے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کیا، تو کہا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ سمندر کا سفر تھا، کشتی میں تھے، کشتی ڈوبنے لگی، قرآن اندازی ہوئی، ان کا نام نکلا، ان کو ڈال دیا گیا، مچھلی نے آ کر نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، دعا کی، فنادیٰ فی الظلمات، یہ سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اس تاریکی میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک، کہ اللہ تیری ذات ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو ظالموں میں سے ہوں، مجھے تیرے حکم کا انتظار کرنا تھا، میں نے اجتہاد کیا اور میں نکل گیا، ایسا نہیں ہم کو کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ دعائیہ کلمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کی مہلت کب تک؟ توبہ کی مہلت کب تک ہے انسان کو؟ برائی کرنے کے بعد گھنٹے، 2 گھنٹے، 2 دن، 4 دن، یا اور لمبی مدت ہے؟ اور وہ ہے موت کی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تعالیٰ تو توبہ ان کی قبول کرتا ہے، انما التوبۃ علی اللہ، توبہ تو اللہ ان کی قبول کرتا ہے، للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں نادانی میں، یعملون السوء بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے نادانی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کس چیز کی جہالت؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کرنا حرام ہے؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا حرام ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ تو ان کی اللہ قبول کرتا ہے جو برائی کر بیٹھتے ہیں جہالت کی وجہ سے، حکم نہ جاننے کی وجہ سے، یا حکم کا پتہ تو ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اللہ نے اس سے روکا ہے، پھر بھی نادانی کی وجہ سے وہ برائی کا مرتکب ہوتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ یہی معنی ہے۔ اگر کسی شخص کو حکم کا پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی کام کر رہا ہے حقیقت میں غلط، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو انہی باتوں کا مکلف بناتا ہے جس کا اسے علم ہو، جس کا علم نہیں تو اس کا مکلف نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مکلف انہی باتوں کا کرتا ہے جو اس کی طاقت میں ہو۔ تو جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے، تو پھر اس کا مواخذہ نہیں، تو پتہ جو جان کر کرتا ہے وہ مجرم حقیقت میں۔ تو یہ چنانچہ قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پر اتفاق ہے، کل من عصى اللہ فہو جاہل، کل من عصى اللہ فہو جاہل، ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے، یعنی گرچہ کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے پھر بھی حرام کا ارتکاب کرتا ہے، وہ جاہل ہے۔ کس بات کا جاہل؟ حکم سے کا تو پتہ ہے، جاہل کس بات سے؟
جاہل اس بات سے کہ اس کو پتا ہے کہ اللہ اس وقت بھی قدرت رکھتا ہے کہ اسی حالت میں ہماری گرفت کر لے، ہمیں موت دے دے، مگر اس سے وہ نادانی کی وجہ سے اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ جہالت ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس وقت جہالت ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے، اس بات سے جہالت ہے، اس بات سے جاہل ہے کہ یہ دنیا کی لذت تو فانی ہے، آخرت کی لذت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو وہ اگر ہوشیار ہوتا تو آخرت کی لذت کو ترجیح دیتا دنیا کی لذت پر۔ یہ جہالت ہے اس کی۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم ہو جاہل کہ جہالت کی وجہ سے دنیا کی لذت کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو بھلا بیٹھتے ہو، یہ جاہل ہے۔ تو باوجود کہ حکم کا پتہ ہے مگر دنیا کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کی لذت کو بھلا بیٹھا ہے، یہ جہالت کی ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، پھر عن قریب وہ توبہ کرتے ہیں۔ عن قریب کب؟ ایک دن، دو دن، 5 دن کی مہلت نہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ توبہ اللہ ان کی قبول نہیں کرتا جن کی موت کا وقت آ جائے، اس وقت وہ توبہ کرتا ہے۔ تو گویا کہ موت کا وقت آنے سے پہلے تک تم کو مہلت ہے کہ توبہ کر لو تو توبہ قبول کی جائے گی، مگر موت کا وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو، کس کو پتا ہے کہ ہماری موت کب آئے گی؟ تو گویا کہ جیسے ہی تم کو تنبہ ہو فوراً توبہ کرو کہ پتہ نہیں تم کو اپنی زندگی کا۔ تبھی تو کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرو تو اسلام کی حالت میں مرو۔ وہ اسلام کی حالت میں موت کب ہوگی؟ جبکہ وہ اسلام پر ہمیشہ جاری رہے گا، ورنہ اسلام چھوڑا آیا، جس کو چھوڑا ہے اس وقت موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے من قریب جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ کرے، ورنہ مہلت تو موت تک ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ طاری نہ ہو جائے۔ غرغرہ طاری ہونا، جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے آواز بدھ جاتی ہے، آواز نکلتی نہیں ہے، اس کی آنکھ الٹ جاتی ہے، ٹکٹکی باندھتے ہوئے دیکھے رہنا لگتا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب موت کا وقت قریب آ جائے، یوں کہیے کہ جب اسے موت یقینی نظر آئے، تو پھر اس وقت اگر توبہ کرے تو توبہ نہیں قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے اس وقت کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت توبہ نہیں قبول کی جائے گی۔ اس وقت توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی، اس وقت توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسرائِيل، جب فرعون نے دیکھا اب ڈوب رہا ہوں، بچانے والا کوئی نہیں، ساری فوج خود اپنی نفسی میں ڈوب رہی ہے، ہم کو تو بچانے کے لیے کوئی نہیں رہ گیا۔ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، جب وہ ڈوبنے لگا، قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ، تو اس نے کہا میں بھی اسی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ جواب ملا آلآن وقد عصیت قبل، اب تم کو توبہ کی سوجی ہے؟ موسیٰ تمہیں دعوت دیتے دیتے تھک گئے، تم ان کے پیچھے پڑے یہاں تک کہ بھگا کر کے آ رہے ہو، اب جب ڈوبنے لگے تو اب کہتے ہو میں توبہ کرتا ہوں؟ آلآن، اب، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے نافرمانی پر نافرمانی کر رہے تھے، وکنت من المفسدین، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بس اتنا ہی نہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تو ہم تمہارے جسم کو محفوظ رکھیں گے
تمہارے جسم کو کوئی کیڑا نہیں کھائے گا، تمہارا جسم سڑے گا نہیں، گلے گا نہیں، ہم اس کو محفوظ رکھیں گے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تم عبرت رہو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، تم سے دنیا عبرت حاصل کرے۔ یہ فرعون جس کی سلطنت ایسی، اس کا یہ حال، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سارے لوگ اللہ کی نشانیوں سے غفلت میں دیے۔ توبہ سے اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، توبہ سے اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ دیکھو، کوئی شخص ہے جو سواری کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ سفر کر رہا ہے چٹیل میدان میں، میدان بڑا لمبا چوڑا، بیچ میں پہنچا، سواری چھوڑا کر کے بھاگ گئی۔ اب بیچ میدان میں ایسی جگہ پہنچا ہوا ہے کہ وہاں سے گھر واپس نہیں آ سکتا، نہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے، اس کی ہلاکت یقینی۔ سارا سامان اسی پر تھا، اونٹ نہیں پر تھا، سارا سامان اونٹ پر تھا، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، بالکل نہ کہیں کوئی آبادی نظر ہی نہیں آتی ہے۔ اب اس کو موت یقینی نظر آ رہی ہے کہ اب تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ پریشانی کے عالم میں ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے کہیں اونٹ نہیں ملا، سو گیا۔ سونے کے بعد جیسی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ اونٹ تو سامنے ہی موجود ہے، وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر کے سو رہا تھا۔ آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے وہ موجود ہے اونٹ، کتنی خوشی ہوگی۔ اتنی خوشی اس کو ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے انت عبدی وانا ربک، مارے خوشی کے یہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا جملے سے کر رہا ہوں۔ انت عبدی وانا ربک، تو میرا، اللہ سے کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اتنی خوشی۔ تو اللہ کو بندہ جب توبہ کرتا ہے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے بندو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، جو ہوا اب تو اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اللہ سے معافی چاہو، اللہ تعالیٰ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے معافی چاہو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنا اطاعت گزار بندہ بنائیں، ہر قسم کی برائی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر ہم سے برائی ہو جائے تو ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔